اسلام ہی سناتن دھرم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ مفتی صاحب کا بیان سنیے. ابھی مارکیٹ میں ایک نئے بابا کی اپلبدھی ہوئی ہے. وہ بابا ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ سناتن دھرم سب سے پہلے, ہندو دھرم سب سے پہلے, مسلمان کوئی تھا ہی نہیں, سارے مسلمان ہندو بن جائیں. وہ بار بار اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں. آؤ میں ان کو بتاتا چلوں کہ کون پہلے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان بھی ہے, سب سے پہلے مسلمان بھی ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے مسلمان اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اور نبی کبھی غیر مسلم نہیں ہوتا, وہ مسلمان ہوتا ہے. اللہ نے انہیں جنت سے اتارا تو ہندوستان کی دھرتی پر اتارا. ہندوستان میں ایک انسان حضرت آدم, وہ بھی مسلمان, ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. تو مجھے آپ لوگ یہ بتاؤ, جب کوئی تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے اترنے والا انسان ہی مسلمان تھا, اور مسلمان کے پاس ہی اسلام تھا. اس ہندوستان کا مذہب ہی اسلام تھا. یہ سب سے پراچین اس لیے بنا کہ پہلے انسان کے پاس اسلام ہے. اور ایک عجیب و غریب بات یہ کہ جب اللہ نے ہندوستان میں اتارا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا مذہب اسلام ہے. ہندوستان کا مذہب دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم کو ہندوستان میں بھیجا ہی اسی لیے تھے کہ وہ اس طرح کے بابا پیدا ہو جائیں گے. یہ بابا آتے ہی رہیں گے. یہ بابا لوگ کہتے رہیں گے کہ ہندو دھرم پہلے ہے یا فلاں دھرم پہلے ہے. جیسے یہودی کہتے تھے یہودی پہلے ہے, عیسائی کہتے تھے عیسائی پہلے ہے, اور بھی اور لوگوں نے باتیں بنائی ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سوائے دین اسلام کے کوئی مذہب تھا ہی نہیں. اللہ کے نزدیک کسی مذہب کی حیثیت ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ کے نزدیک اللہ نے کسی کو مذہب کی حیثیت دی ہے تو وہ اسلام ہے, مذہب کی وقت دی ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ کی نگاہ میں کوئی اور مذہب کہلانے کے لائق نہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی پوجا کرے گا یا کسی اور مذہب کو مانے گا, فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا, اور وہ ٹوٹے خسارے میں ہوگا, یعنی جہنمی ہوگا. تو میں ان بابا سے کہنا چاہتا ہوں ذرا پتہ تو کرو اور کتابوں کو کھنگالو تو صحیح, آپ کو پتہ چلے گا پراچین مذہب اسلام ہے, کوئی اور مذہب نہیں. ہاں ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے, لفظ سناتن کے معنی جب سمجھاتے ہیں تو بات نکل کے آتی ہے سناتن دھرم وہ دھرم جو پہلے سے قائم ہے, اور اللہ نے اسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. ذالک الدین القیم, یہ دین قیم ہے, یہ ہمیشہ سے ثابت شدہ مذہب ہے, اور دین قیم اسلام کو کہا گیا ہے. کہیں نہ کہیں اس سناتن دھرم کا لفظ یہ دین قیم کے معنی میں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے جس کو تم سناتن کہہ رہا ہو وہ تو اسلام ہے. اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کتابوں کو ٹٹولتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد, او محمد صلی اللہ علیہ وسلم say to all, کہ اللہ کے نبی اے میرے محبوب سارے کے سارے انسانوں سے کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, he is eternal absolute, یعنی وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, he begets not nor is begotten, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ فرماتا ہے اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے کہ پہلا سینٹینس ہی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. آؤ دیکھیں سناتن دھرم میں کیا ہے. کہتے ہیں ایکم برہمدتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم اوم ادتیم, وہ ایک خدا ہے دوسرا نہیں ہے, ذرہ برابر دوسرا نہیں ہے, ایک ہی خدا ہے بنا شرکت کے. اسی کو کہا گیا ہے وحدہ لا شریک لہ. ادھر سے اللہ کا قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں.
ادھر سے باقاعدہ ویدوں میں لکھا ہے نا تسیہ پرتما استی یسیہ نامہشا، اس کی کوئی پرتما نہیں بن سکتی، اس کا اسٹیچیو فوٹو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو اتینت مہان ہے اللہ کے بارے میں۔ ادھر قرآن کریم میں کہا جائے گا، ادھر سے ویدوں میں بھی سیم ٹو سیم باتیں کہی جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ سناتن جس کو کہا جا رہا ہے وہ اسلام ہے۔ ہاں، اسلام جب آیا تو دو طرح کے لوگ بن جاتے تھے، ایک اسلام کو ماننے والے اور ایک اسلام کو نہ ماننے والے۔ جو نہ ماننے والے تھے وہ غیر مسلم کہلاتے تھے، جو آج بھی موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام تو گھر کا مذہب تھا، اس گھر کے مذہب سے بھاگنے والا وہ غیر مسلم تھا۔ تو سن لیا آپ لوگوں نے، اب آپ لوگ ہی کمنٹ کر کے بتائیں کہ سناتنی دھرم کون سا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔